اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 130، 122 سے 130. گزشتہ صفحے پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم کی توفیق سے بالآخر وہ جادوگر سرنڈر کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، ان کی رسالت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. سجدہ ریز ہو گئے، اعلان کر دیا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ فرعون نے کہا، قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، پرمیشن دیتا، تم ایمان کیسے لے آئے؟ یعنی آزادی اظہار وہاں پر کسی قسم کی اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. فرعون تو یہ چاہتا ہے کہ اگر خدا پر بھی کوئی ایمان لائے تو پہلے فرعون سے پرمیشن لے، اور پھر اس کے بعد ایلیگیشنز شروع کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں چلی ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں سے اس کے جو اہل ہیں ان کو باہر نکالو. فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. یعنی اب اگر آپ دیکھیں تو ایک مکس اپ ایک پالیسی کہ کبھی یہ احساس دلایا جائے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں اور یہ تمہیں اس شہر سے باہر نکال دینا چاہتا ہے. لأقطعن ایدیکم، تو اب جادوگروں کے لیے جو تجویز ہوئی ہے سزا، اس کا اعلان ہوتا ہے کہ میں تمہارے یقیناً ہاتھ کاٹ دوں گا، ایدیکم وارجلکم، اور تمہارے پیر بھی کاٹ دوں گا، من خلاف، اپوزٹ ڈائریکشن سے، یعنی کہ دایاں ہاتھ تو بایاں پیر یا بایاں ہاتھ تو دایاں پیر. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، کروسیفائی کر دوں گا. یعنی یہ بڑی پینفل ایک پنشمنٹ کہ جو اس نے ان کے لیے اناؤنس کر دی. مگر اب ان کا ذرا حوصلہ دیکھیے. قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹیں گے. وما تنقم منا، اور تم ہم سے انتقام لے رہے ہو صرف اس وجہ سے الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہم تک پہنچی. تو اب یہ پوری طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور انہوں نے دعا مانگی خدا سے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرن، ہم پر صبر کی طاقت کو لنڈھا دے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ ہمیں صبر عطا فرما. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان اٹھا، یعنی جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہماری روح نکل رہی ہو، تو ہم تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں. وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ، کہ تم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو اسی طرح سے چھوڑ دو گے. لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کریں. ویذرک وآلہتک، اور تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تمہاری طرف کے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں. اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بالآخر بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جمعیت، ایک تعداد لوگوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس جمع ہو گئی تھی جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھی. تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ڈسکس ہو رہی ہے فرعون کے جو وزارت کے افراد ہیں، جو قریبی افراد ہیں، ان کے درمیان. اور اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو چھوڑا نہیں جا سکتا ورنہ وہ زمین میں فساد کریں گے. اب آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصلاح کر رہے ہیں اور اس اصلاح کو فساد سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور جو فرعون اور فرعون والے فساد کر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک میں بہت بڑی خیر خواہی ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ تجھے چھوڑ دیں اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں.
یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئیں. ایک یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا ایک طریقہ کار یہ بن گیا تھا کہ اس نے اپنے بہت سے بت بنوا کر رکھ دیے تھے، اور یہ بھی کہ ممکن ہے کہ الگ سے بھی بہت سارے بت ہوں جن کو چھوٹے خداؤں کے طور پر وہ لوگ پوچھتے ہوں، اور فرعون کو رب اعلیٰ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا ہو. تو اب یہاں پر ان لوگوں نے کیا سزا تجویز کی کہ اب کرش کیا جائے. یہ جو ایک انقلابی ریولوشنری موومنٹ چل رہی ہے اس کو کرش کیا جائے، اور اس کے لیے کیا کریں؟ قال سنقتل ابناءہم، میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، وإنا فوقہم قاہرون، اور ہم یقیناً ان کے اوپر پورا قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ جملہ، یہ وہی سزا، یعنی پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہ آئے، اس موقع پر ایک جینوسائیڈ کیا گیا تھا، بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اب اس موقع پر جو یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں ان کو پوری طرح سے ڈرایا جا سکے، خوفزدہ کیا جا سکے، اور جو آگے بڑھ کر اس کے اندر پارٹ لینے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. قال موسیٰ لقومہ، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو. دیکھو بہرحال یعنی محنت کرنا پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر محنت اور قربانی کے سارا مقصد حاصل ہو جائے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دو باتوں پر اصرار کرتے ہیں. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ سے مدد مانگو. اب یہ مدد مانگنا مناجات کے ذریعے سے ہوگا، مصلی پر آ کر ہوگا، نمازوں کے ذریعے سے ہوگا، سب ہوگا، مگر ساتھ ہی ساتھ کہ وَاصْبِرُوا، تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا. صبر کا مطلب ہی ہے کہ استقامت، فرعون سے لڑنا ہے، فرعون کے مقابلے پر آنا ہے، تو بہرحال اس کے لیے تمہیں اسٹیٹ فاسٹنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد سمجھایا کہ ان الارض للہ، زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس کا وہ وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت انجام جو ہے وہ صاحبان تقوی کا اچھا ہے. یہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد پھر قوم عاد کا ذکر آ گیا کہ وہ لوگ ان کے بعد آئے، تو وہاں پر بھی لفظ یہی آیا کہ یہ خلفاء، یعنی اس کے بعد آ کر وہاں پر رہنے لگے. پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آیا جو صالح علیہ السلام کی قوم تھے، تو اس کے لیے بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی کہ وہ وہاں پر ان کے بعد آباد ہوئے، حالانکہ تھوڑا بہت زمین کا فاصلہ ہو لیکن تقریباً اسی ایریا کے اندر. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو یہاں پر فرعون جو کہ ظالم ہے، خدا اس سے راضی نہیں ہے، بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ ہٹے اور اس کے بعد تمہاری باری آ جائے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ تم کیسے بہیو کرتے ہو. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی ایذائیں پہنچی، ہم کو ایگنائز کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی. اب یہ جملے بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کس طرح سے، ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک منحوس ہونے کی نسبت دے رہے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی ہمیں تو پرابلم ہی رہی، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ جملے سننا، ان کو برداشت کرنا، یہ نبی ہی کا حوصلہ ہے. قال عسیٰ ربکم، کہ عین ممکن ہے کہ تمہارا رب پروردگار ان یہلک عدوکم، کہ تمہارے دشمن کو بعید نہیں ممکن ہے کہ وہ ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں ان کے بعد جگہ دے. یہ وہی لفظ پھر آ گیا، استخلاف قوم بعد قوم، کئی بار اس سورہ میں ڈسکس ہوا ہے. فی الارض فینظر کیف تعملون، تو پھر خدا دیکھے گا کہ تم کیا عمل انجام دیتے ہو. اب یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا جو تبصرہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس سے ان لوگوں کو اپنے خیال کی اصلاح کرنا چاہیے جنہوں نے عام شہرت اور بعض غیر مستند روایات کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام سلسلہ انبیاء میں خاص طور پر میر غضب مان لیا ہے اور ان کی سیرت کا نقشہ جلال ہی کے چوکٹے میں دیکھا ہے. وہ دیکھیں کہ قوم کی کہی ہوئی کتنی سخت بات کا انہوں نے کتنے نرم لہجے میں جواب دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوسرے تمام انبیاء ہی کی طرح غیر معتدل اور بے محل غیظ و غضب سے بری ہیں، اور وہی حلم و تحمل رکھتے ہیں جو عام طور سے انبیاء کا شعار رہا ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے اس آیت کے اوپر کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ
لعلہم یذکرون، ہم نے فرعون والوں کو گرفتار کیا قحط اور پھلوں کی کمی میں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں، یعنی ایک مرتبہ پھر ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ شاید وہ لوگ اس کو قبول کر لیں نصیحت کو، مگر انہوں نے کیا کیا، اس کا ذکر اگلے صفحے پر آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔